قرآن کی سب سے مسٹیریس پرسنالٹی جن کے پاس ہے ایک بہت ہی ڈینجرس اور سیکرٹ نالج، علم اللدنی، ایسا نالج جسے سیکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ رب العزت نے ان کے پاس بھیجا۔ وہ پاسٹ اور فیوچر دونوں کو جانتے ہیں اور ٹائم ٹریول بھی کر سکتے ہیں۔ وہ بھیس بدل کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں مگر کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا۔ ہم بات کر رہے ہیں اللہ کے اس خاص بندے کی جس کا نام ہے حضرت خضر علیہ السلام، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے ہسٹری کی سب سے شاکنگ سٹوری، موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی وہ میریکولس جرنی جسے اللہ رب العزت نے خود قرآن میں بیان کیا ہے۔ ویلکم ٹو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت فرما رہے تھے کہ اچانک محفل میں موجود ایک شخص نے ایک عجیب سوال کیا، اے موسیٰ، اس زمین پر سب سے زیادہ نالجبل انسان کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جواب کچھ پسند نہ آیا۔ فوراً وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ، ہمارے بندوں میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تجھ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہے۔ وہ اس جگہ رہتا ہے جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ، میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک پکی ہوئی مچھلی لو اور اسے ٹوکری میں رکھ لو۔ جہاں تم وہ مچھلی گم کر دو گے وہیں تمہیں ہمارا وہ خاص بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً سفر کی تیاری کی، اپنے اسٹوڈنٹ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور ایک میریکولس جرنی پر روانہ ہو گئے۔ دن گزرتے جا رہے تھے، حضرت موسیٰ اور ان کا اسٹوڈنٹ چلتے جا رہے تھے۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ ایک چٹان کے پاس پہنچے جہاں اچانک انہیں بہت نیند آنے لگی۔ حضرت موسیٰ اس جگہ لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت یوشع بھی جاگ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بہت ہی شاکنگ واقعہ پیش آیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس چٹان کے نیچے ایک چشمہ بہہ رہا تھا جسے اسپرنگ آف لائف یا آب حیات کہا جاتا ہے۔ اس پانی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی پاور رکھی تھی کہ جس چیز پر وہ پانی پڑتا وہ فوراً زندہ ہو جاتی تھی، اور پھر اچانک آب حیات کے چند ڈراپس ٹوکری میں رکھی ہوئی مچھلی پر پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ پھر وہ ٹوکری سے نکلی اور دریا کی طرف جانے لگی۔ دریا کے اندر جانے کے بجائے دریا میں ٹنل کی طرح ایک پورٹل اوپن ہوئی اور مچھلی اس میں غائب ہو گئی۔ سبحان اللہ! حضرت یوشع یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتانا چاہتے تھے مگر وہ اس وقت سو رہے تھے، اس لیے خاموش رہے۔ یہی وہ سائن تھا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا تھا۔ اب بہت جلد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونے والی تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی جرنی ابھی بھی باقی تھی۔ حضرت موسیٰ جاگے اور دوبارہ سفر کی تیاری کرنے لگے۔ ابھی تک حضرت یوشع نے مچھلی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا کیونکہ شیطان نے انہیں وہ میریکل بھلا دیا تھا۔ انہوں نے خاموشی سے خالی ٹوکری اٹھائی اور حضرت موسیٰ کے ساتھ چل پڑے۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت موسیٰ کو شدید تھکن اور بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، اس سفر نے تو ہمیں تھکا دیا ہے۔ حضرت یوشع نے ٹوکری دیکھی تو وہ خالی تھی۔ تب انہیں پورا واقعہ یاد آ گیا۔ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے فوراً کہا، بس وہی تو ہماری منزل تھی۔ پھر وہ دونوں واپس اپنے فٹ سٹیپس پر چلتے ہوئے اسی چٹان کے پاس پہنچے جہاں پورٹل اوپن ہوئی تھی۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سبز رنگ کی گدی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے پورے جسم پر کپڑا لپیٹا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہی ہے اللہ کے وہ خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام۔ قرآن اور احادیث میں اس بات کی کلیریفیکیشن نہیں ملتی کہ حضرت موسیٰ اس پورٹل سے گزر کر حضرت خضر تک پہنچے یا حضرت خضر اس پورٹل کے تھرو اس ورلڈ میں آئے، لیکن ابھی سٹوری میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا کر فرمایا،
میری زمین میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے پوچھا، بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، اور میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ اللہ نے جو خاص علم آپ کو سکھایا ہے وہ آپ مجھے بھی سکھا دیں۔ حضرت خضر نے کہا، موسیٰ، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو نالج میرے پاس ہے آپ کو اس کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں، اور آپ کے لیے وہ سیکھنا مناسب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا، انشاءاللہ میں پیشنٹ رہوں گا اور آپ کے کسی بھی آرڈر کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں جب تک میں خود کسی بات کو کلیریفائی نہ کروں آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کرنا۔ پھر وہ دونوں ایک بہت ہی مسٹیریس جرنی پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ دریا کے کنارے پہنچے جہاں ایک کشتی آتی دکھائی دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی والوں سے کہا کہ ہمیں بھی بٹھا لیں۔ کشتی والے حضرت خضر کو پہچانتے تھے، اس لیے انہوں نے بغیر کرایہ لیے ان دونوں کو سوار کر لیا۔ لیکن کشتی میں بیٹھتے ہی حضرت خضر نے ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ حیران رہ گئے۔ آپ نے فوراً کہا، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ان لوگوں نے ہمیں فری میں بٹھایا تھا اور آپ نے ان کی کشتی ڈیمیج کر دی تاکہ سب ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت ہی غلط کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے نرمی سے یاد دلایا، میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنا وعدہ یاد آ گیا۔ انہوں نے معذرت کی اور کہا، اوہ میں بھول گیا تھا، آپ ناراض مت ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دونوں آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد ایک جگہ پہنچے جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ یہاں تو حضرت خضر علیہ السلام نے انتہا کر دی۔ انہوں نے ان میں سے ایک لڑکے کو پکڑا اور اس کی گردن دبا کر اسے قتل کر دیا۔ اب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ انہوں نے فوراً کہا، یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک معصوم بچے کو مار دیا۔ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ یہ تو بہت ہی برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر نے پھر کہا، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے دوبارہ معافی مانگی اور کہا، اگر اب میں کوئی سوال کروں تو آپ مجھے بے شک اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، یہ میری طرف سے آخری بار تھا۔ پھر وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام سفر کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، مگر بستی والوں نے آگے سے بہت ہی روڈلی بیہیو کیا۔ کسی نے بھی کچھ نہیں دیا، نہ پانی، نہ روٹی، نہ آرام کی جگہ۔ اب یہ دونوں اس بستی سے جانے ہی لگے تھے کہ انہیں ایک دیوار نظر آئی جو بہت ویک ہو چکی تھی اور گرنے ہی والی تھی۔ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام نے پھر ایک بہت ہی عجیب کام کیا۔ انہوں نے اس دیوار کی طرف اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور وہ ٹھیک ہونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کی کنڈیشن بالکل ٹھیک ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام حیران تھے کہ ان لوگوں نے تو ہم سے اتنا برا سلوک کیا، مگر پھر بھی حضرت خضر نے مفت میں ہی ان کا کام کر دیا۔ آپ کہنے لگے، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے ان لوگوں سے کچھ پیمنٹ لے لیتے، جس سے ہم کم از کم کھانے کا کوئی انتظام کر لیتے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت خضر علیہ السلام رک گئے اور فرمایا، بس اب ہم مزید اکٹھے نہیں رہ سکتے، اب ہمیں جدا ہونا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان تینوں کاموں کے سیکریٹس بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہیں ہو پایا۔ وہ کشتی جو تھی وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی۔ وہ دریا میں کام کر کے اپنا رزق کماتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آگے ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا ہے، تو میں نے اس کشتی میں
ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ کریٹ کر دیا تاکہ وہ وقتی طور پر خراب لگے اور بادشاہ اسے چھوڑ دے۔ بعد میں وہ لوگ اسے آسانی سے ٹھیک کر لیں گے اور ان کی روزی بھی بچ جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے مزید فرمایا، جہاں تک بات اس لڑکے کی ہے تو یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بن جاتا۔ وہ خود گمراہ ہو جاتا اور اپنے نیک ماں باپ کو بھی گمراہی کی طرف کھینچ لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو اس فتنے سے بچایا جائے، اس لیے اس بچے کی زندگی لے لی گئی اور اللہ ان کو اس کے بدلے نیک اولاد عطا کرے گا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے تیسرے واقعے کا راز بھی بتا دیا۔ وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ ان کا باپ ایک نیک انسان تھا، تو اللہ رب العزت نے چاہا کہ جب یہ دونوں بچے بڑے ہو جائیں تو وہ خود خزانہ نکال لیں، اس لیے میں نے دیوار کو ٹھیک کر دیا تاکہ خزانہ چھپا رہے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، یہ وہ باتیں تھیں جن پر تم صبر نہ کر سکے، اور میں نے کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کیا، بلکہ یہ سب اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا ہے۔ یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ امیزنگ جرنی ختم ہو گئی۔ یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی واقعہ اتفاق سے نہیں ہوتا۔ ہر چھوٹا یا بڑا واقعہ، ہر دکھ اور ہر خوشی، سب کے پیچھے اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی چھپی ہوئی حکمت، کوئی راز اور کوئی پلان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص بندوں کو اس یونیورس کے سیکرٹس کا نالج عطا کیا ہے۔ یہ لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کی پہچان ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی ایسے ہی اللہ رب العزت کے ایک خاص بندے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آنے والے واقعے میں آتا ہے، اس کے بعد قرآن میں کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات بھی رکھا تھا، اسی لیے بعض علماء کا ماننا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور اللہ رب العزت کے حکم سے زمین پر کہیں نہ کہیں اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ یہ وہ راز ہیں جنہیں صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آیا ہے تو اسے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی انٹرسٹنگ اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز لاتے رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔